السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، نصیحت حاصل کرنے اور ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ آیت نمبر 25 ایک ایسی آیت ہے جس میں اصول بتایا گیا ہے دنیا کے اندر سے برائی کو ختم کرنے کا۔ ہر انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ لوگ اللہ رب العزت کو جان لیں، اللہ کے غضب سے بچنے والے ہو جائیں، جنت میں جانے والے ہو جائیں، جہنم سے بچ جائیں، یعنی وہ برائی کو چھوڑ دیں اور اچھائی کے راستے پر آ جائیں، اچھائی کے اندر آ جائیں، یعنی دنیا کے اندر سے برائی ختم ہو جائے، کرائم ختم ہو جائے دنیا کے اندر سے۔ اور ہر دور میں یہ ہوا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اللہ رب العزت نے یہ کیا۔ تو ہر دور میں کرائم کو انبیاء علیہ السلام کے دور میں 0% پہ لایا گیا۔ اس کا کیا اصول تھا، کیا طریقہ کار تھا، کیسے ہوا یہ اتنا بڑا کام؟ آپ دیکھ سکتے ہیں نوح علیہ السلام کے دور میں کرائم بہت زیادہ ہو گیا تھا، برائیاں ہو گئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام یعنی نوح علیہ السلام کو بھیجا اور نوح علیہ السلام کے اوپر اپنی وحی نازل کیا۔ تیسرا کچھ لوگ جو سلیم الفطرت تھے وہ نوح علیہ السلام کی بات کو مان گئے، آپ کے مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کشتی میں رکھ کر کے بچا لیا اور باقی لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور جو لوگ بچے وہ لوگ سلیم الفطرت لوگ تھے، وہ لوگ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے لوگ تھے، یعنی وہ لوگ کرائم سے، برائی سے دور تھے، یعنی کرائم 0% ہو گیا نوح علیہ السلام کے دور میں۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کے دور میں سیم یہی ہوا کہ جو برے لوگ تھے، جو سلیم الفطرت تھے، جو اللہ کے دین پہ آ گئے تھے، نبی کے فرمان پر آ گئے تھے، اللہ نے انہیں بچا لیا، باقی لوگوں کو ختم کر دیا۔ تو لوط علیہ السلام کے بھی دور میں ایک وقت ایسا آیا کہ کرائم جو تھا وہ 0% ہو گیا۔ نبی مکرم رحمت للعالمین کے دور میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے، اس کا پورا جو طریقہ کار ہے وہ اس آیت میں ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ سب سے پہلا اصول واضح نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ، روشن برہان اور قطعی دلائل کے ساتھ بھیجا۔ سب سے پہلی چیز کہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت، انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ پھر وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان پر نازل کیا اللہ رب العزت نے کتاب۔ اب اس کتاب کو انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس کتاب کو لوگوں تک نبیوں نے پہنچایا۔ اور اس کتاب کے اندر کیا چیز سب سے اہم تھی، جو مقصد ہے اس کتاب کے آنے کا؟ تو یہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، کتاب کو اتارا۔ وَالْمِيزَانَ، اور میزان نازل کیا۔ اس کتاب کے اندر میزان ہے، وہ کتاب خود میزان ہے۔ میزان تول اور ترازو کے معنی میں بھی آتا ہے اور میزان انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے ہم نے سورہ رحمان میں پڑھ چکے ہیں۔ ایک کرائیٹیریا، پیمانہ، ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ لکوڈ کو اگر ناپنا ہے تو لیٹر سے ناپیں گے، خشک چیز کو ناپنا ہے تو تول سے، بخار کو ناپنا ہے تو تھرمومیٹر سے۔ حق، صحیح اور غلط کو آپ کیسے ناپیں گے؟ کیا چیز صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا انصاف ہے، کیا ناانصافی ہے، کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا حقوق ادا کرنا ہے، یہ سارے زندگی میں کس طریقے سے جینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیا سوچنا ہے، کیا نہیں سوچنا،
کیا عقیدہ رکھنا ہے، کیا آپ کی سوچ ہونا چاہیے، یہ سب پیمانہ، یہ کرائٹیریا، یہ ہے میزان. اور ہم نے میزان نازل کیا. حق اور باطل کو جدا کرنے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ میزان، اللہ رب العزت نے جو کلام نازل کیا. آگے فرماتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. یہ میزان اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے سے انصاف ہو سکے. گھر کے اندر کیسے انصاف ہوگا، معاشرے کے اندر کیسے انصاف ہوگا، گراہکوں کے ساتھ کیسے انصاف ہوگا، پڑوسی کے ساتھ کیسے انصاف ہوگا، ہر جگہ تاکہ انصاف کو قائم کیا جا سکے. اس تعلق سے سورہ ہود آیت نمبر 7 کے اندر، بھلا جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہے، اور اس کے بعد اس اللہ کے طرف سے ایک گواہی یعنی قرآن بھی آ جائے. تو انبیاء علیہ السلام کا آنا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ ضرورت ہے انسان کی. اور دوسرا کتاب کا آ جانا، یعنی پہلے صاحب کتاب آئے ہیں، پہلے کتاب کے ٹیچر آئے ہیں، بعد میں کتاب آئی ہے، تاکہ اس کتاب کو اس ٹیچر کے ذریعے سے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سمجھا جائے. ہم اپنے طرف سے بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس تعلق سے ایک اور آیت دیکھیں، سورہ انعام آیت نمبر 115 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف پر مبنی ہے، سچائی اور انصاف کے ساتھ پوری ہوتی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی باتیں یعنی قرآن انصاف کے ساتھ ہے، حق ہے. یہ حق کے تعلق سے سورہ آراف آیت نمبر 43، سورہ آراف آیت نمبر 43، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھا راہ دکھائی، یعنی یہ صراط مستقیم، یہ دین دکھایا. اور اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہ پاتے. بے شک ہمارا پروردگار کہ رسول حق بات لے کر آئے ہیں، رسول جو ہے وہ حق بات لے کر کے آئے ہیں. ایک اور آیت دیکھیں، سورہ شعراء آیت نمبر 15، سورہ شعراء آیت نمبر 15، سو تو اس طرف پھر دعوت دے اور مضبوطی سے، مطلب اس کے طرف دعوت دے اور مضبوطی سے قائم رہے، یعنی اس دین کی طرف، اس وحی کی طرف دعوت دے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہے. انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی مت کر، یعنی ان کی منمانی زندگی نہ جی، بلکہ اللہ رب العزت کی وحی کے مطابق زندگی جینا ہے. اور کہہ دے کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے اس پر میرا ایمان لایا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں اور اس کتاب پر عمل کروں، اس کے ساتھ انصاف کو قائم کروں، اور اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے. سورہ شعراء آیت نمبر 15. اور ایک اور آیت آپ لکھ لیں، سورہ رحمان آیت نمبر 7 اور 8. چلے یہاں تک ابھی ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اور انبیاء کے بعد قرآن بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور انبیاء نے اس کتابوں کو سمجھایا. یعنی کتاب کو ہم اپنے حساب سے نہیں سمجھ سکتے. کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لائی آپ نے، اور اس کتاب کے اندر سے ہمیں میزان یعنی توازن کو قائم کرنا سکھایا. اور اس آیت کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک بیلنس بتایا گیا ہے، روحانیت اور مادیت کا توازن. روحانیت اور مادیت کا توازن کس طریقے سے قائم کرنا ہے تاکہ انصاف قائم ہو سکے، تاکہ دنیا کے اندر سے کرائم، برائیاں ختم ہو جائے اور امن و امان آ جائے، یعنی کرائم 0% ہو جائے. اس کے لیے جو اصول بتائے گئے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے وَأَنزَلْنَا، جیسے اوپر فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، انزلنا کا ذکر آیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو، حدید کو نازل کیا. کیوں اس کا ذکر یہاں پر آ گیا؟ ابھی تک تو بات چل رہی تھی انبیاء کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، ٹھیک ہے، قرآن کے اندر انصاف ہے، یا کتابوں کو بھیجا، آسمانی کتابوں کو، کتابوں کے اندر انصاف ہے، اور انصاف کو قائم کرنا یہ اس کا مقصد ہے. اب حدید کا ذکر کیا، حدید کو بھی ہم نے نازل کیا ہے، لوہے کو ہم نے نازل کیا ہے. تو حجت قائم ہو جانے کے بعد انبیاء علیہ السلام آتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے پیغام کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف، یعنی زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو ہمارے رب نے، جو ہمارے پالنہار نے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے جس اصول کو بتایا ہے اس کو وہ بتاتے ہیں. اور جب حجت قائم ہو جاتی ہے، یعنی نبی کے ذریعے سے کتاب کو لوگوں تک پہنچانا، صحیح اور غلط کی معرفت کرانا، جب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، حجت قائم ہو جانے کے بعد اس کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ، اب جو اس کا انکار کرے، ٹھیک ہے انکار، لیکن مخالفت کرے، اس حق کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور حق والوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک اس حق کے پیغام کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے آپ کو شدید تکلیف پہنچائی،
اور اس پیغام کو روکنے کی کوشش کی تو نبی مکرم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ہجرت کر لو۔ یہ سب لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور دوسرے علاقوں میں بھی گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ اب وہاں پہ ریاست قائم ہو گئی، وہاں پر اصول قائم ہو گئے، انصاف قائم ہو گیا کہ کس گناہ کی کیا سزا دی جائے گی اور کیا چیز ہمارے لیے حلال ہے، کیا چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ یعنی یہاں پہ سودی کاروبار نہیں رہے گا، یہاں پہ شراب کی دکانیں نہیں رہیں گی، یہاں والدین کے حقوق کی ادائیگی کی جائے گی، یہاں پڑوسی کے حقوق کو دیکھا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے نیم، یہ سارے اصول اللہ رب العزت کے دین کے وہاں پہ نافذ کر دیے گئے، اور سکون اور اطمینان سے 0% کرائم سے وہاں پہ لوگ رہنے لگے۔ لیکن یہ جو دوسرے لوگ تھے جن کو یہ دین پسند نہیں تھا، یعنی یہ اللہ رب العزت کے پابند ہو کر کے جینا پسند نہیں تھا، جو خود مجازی کے ساتھ جینا چاہتے تھے، جو نفسانی خواہشات کے ساتھ جینا چاہتے تھے، جو دنیا کو کسی بھی طریقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی اور مدینہ کے اوپر اٹیک کرنا شروع کیا۔ تب اللہ رب العزت نے حکم دیا اور نبی مکرم نے حکم دیا کہ اب لوہے کا انتظام، لوہے کے ساتھ اس کو روکا جائے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہاں فرمایا وَأَنزَلْنَا حَدِيدَ فِيهِ بَأْسًا شَدِيدٌ، بہت شدید ہے، اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، اس میں سخت لڑائی کا سامان۔ ابھی تک روحانیت تھی، اب مادیت۔ برائی کو دیکھو، کیا ہے وہ حدیث، برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکو۔ جب کوئی برائی کر رہا ہے، اگزامپل کے طور پر اپنے بچے کو بے تحاشا پیٹ رہا ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے یا مار رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ سے اس کو روکیں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، زبان سے روکیں۔ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں، دل میں برا جان کر کے ہٹ جائے، اور یہ ایمان کا آخر درجہ ہے۔ تو یہاں پر روکا اور ہم نے لوہے کو اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ایک دوسرے نوعیت سے بھی اگر دیکھیں تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی لوہا زمین کی چیز نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہے۔ جیسے قرآن نازل ہوا، بارش نازل ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آخر دور میں نازل ہوں گے، یعنی آسمان سے سیدھے اتریں گے، اسی طریقے سے یہ کسی دوسرے گرہ سے آئی ہوا چیز ہے۔ تو لوہا اتارا ہے، یعنی اسٹیل اتارا ہے۔ کائنات میں جو بھی ہیوی میٹلز ہیں، زمین کے اندر انہیں بنانے اور پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ہمارا آج کا جو ہے سائنس بھی یہ بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں جو بھی ہیوی میٹلز ہیں وہ زمین کے اندر بنانے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہیں۔ بڑے ستارے کے مرکز میں بنتی ہیں، جس کا ٹیمپریچر کئی 100 ملین سے زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ تیار ہوتی ہے۔ اور صاحب ساقط، یعنی جو کہتے ہیں نا کہ ستارہ ٹوٹ کر کے آیا، تو اس طریقے سے یہ چیزیں آتی ہے اور زمین کے اندر دھس گئی اور وہاں سے نکال کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سورج کے اندر بھی اتنی تپش نہیں ہے کہ وہ لوہے جیسی سخت چیز کو پیدا کرے، بنائے۔ ہاں، لوہا بن جائے اور اس کے بعد اس کو دوسرے اینگل میں، دوسرے انداز میں اس کو ڈھالنا ہے، دوسرے شیپ میں اس کو ڈھالنا ہے، تو وہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہماری زمین کے اندر ہوتا ہے وہ۔ اور اس کی جیسے آج سے 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بتایا کہ زمین کے اندر لوہا پیدا کرنے کی طاقت نہیں تھی، اس کو ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے۔ اور نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انصاف کو قائم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اور ہر ملک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ انسانیت کی حفاظت کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے طے کیے جاتے ہیں، جنہیں ہم لوگ پولیس کے نام سے جانتے ہیں، وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں کہ ریوالور سے لوگوں کو پہلے ڈراتے ہیں، اور نہیں ڈرے تو پھر وہ اپنے جو بھی ان کے اصول اور ضابطے ہیں اس کے طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ کرائم کو روک سکے۔ اور ہر دور کے اندر جب بھی دھرم گرو آئے ہیں تو دھرم یدھ ہوا ہے، اور اس میں تلواروں کا اور نیزوں کا اور تیروں کا اور ڈھالوں کا اس چیز کا استعمال کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں لوہے سے تیار کی جاتی ہیں۔ اگزامپل کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں کرائم کس طریقے سے ختم ہوتا ہے، اس کا ایک اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کارپینٹر کو کام کرتے ہوئے اپنے گھروں میں، کارپینٹر نے لکڑی کا کام کرنے والا، کہ وہ لکڑی میں پہلے رندہ وغیرہ مارتا ہے، اس سے کچھ بھوسا گرتا ہے، پھر اس میں پالش والش کرتا ہے، اس کو کیلوں سے جوڑتا ہے، کیلوں سے، اور جب اس کا شام میں کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تھیلے میں سے ایک میگنیٹ نکالتا ہے، چمبک نکالتا ہے، میگنیٹ، اور اس بھوسے کے اوپر وہ چلاتا ہے، جہاں پر بھی اس نے کام کیا اس کے اوپر چلاتا ہے، جتنے کیلیں ہوتی ہیں اس کے اوپر چپک جاتی ہیں، اور ان کیلوں کو وہ اپنے تھیلے میں رکھتا ہے اور بچا ہوئے ڈسٹ کو اکٹھا کرتا ہے اور جلا دیتا ہے، اور ان کیلوں کو لے کر کے چلا جاتا ہے۔ سیم کام انبیاء علیہ السلام کا ہے
کہ وہ معاشرے کے اندر آتے ہیں اور معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں کہ کیا کیا کرائم ہے، اور اپنے پاس سے اللہ رب العزت کی وحی کو نکالتے ہیں، قرآن کو نکالتے ہیں اور معاشرے میں اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جو وہ روحانیت رکھتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف جڑنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، وہ اس میگنیٹ سے، اس قرآن سے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہماری طرح نہیں، اللہ ہم سب کو اس طریقے سے حقیقی طور پر اس قرآن سے جڑنے والا بنا دے، یعنی ایسا جڑتے ہیں کہ اس پہ تدبر کرتے ہیں، اس کا نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اور جو جڑ جاتے ہیں، انبیاء علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اس قرآن کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو جلایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر عذاب آتے ہیں ان کے اوپر، جیسے نوح علیہ السلام کے دور میں، لوط علیہ السلام کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام اور بھی انبیاء علیہ السلام کے دور میں آئے اور انہیں ختم کر دیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا انداز یہ تھا کہ آسمان سے بھی فرشتے آئے اور صحابہ نے مل کر کے اس کرائم کو ختم کیا، جنگ بدر اور جنگ احد اور دوسری جنگوں کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جو بچ گئے اس کو انبیاء نے لے کر کے ساتھ میں چلے گئے، یعنی اب اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر کرائم جو تھا وہ 0% ہو گیا۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم قرآن کے ساتھ کتنا جڑے ہیں۔ اگر واقعی ہم جڑ گئے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس غور و فکر کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہم ڈسٹ ہیں اور ڈسٹ کو ڈسٹ بین میں ہی ڈالا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ آج ہماری کیا حالت ہے ہندوستان کے اندر یا اپنے آس پاس کے اندر، تو ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہے، کس طریقے سے ہم جی رہے ہیں، کیونکہ ہم وہ میگنیٹ نہیں بن سکے، ہم وہ ہماری روح نہیں بن سکی جو اس کلام سے جڑ جاتی۔ اسی دنیا کی لو لیب میں ہم گمراہ ہیں اور ڈسٹ بین میں تو چلے گئے ہیں، کچھ وقت کے بعد ڈسٹ بین سے بھی اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، اسے جلا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اصول کو پھر سے سمجھیں۔ البتہ تحقیق ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کا ذکر بعد میں ہے، پہلے انبیاء کا ذکر ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہے، انہوں نے اپنے اخلاق کو پیش کیا، لوگوں کی روحانی، لوگوں کی مزاج کو سمجھا، لوگوں کی انسان سناشی کی، یعنی لوگوں کو پہچانا، اور پھر اس کے بعد جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کو سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سمجھانا بھی اللہ رب العزت کی طرف تھا جو معجزے اور روشن برہان اور قطعی دلیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا گیا۔ اور یہاں پہ سارے انبیاءوں کا ذکر ہے، یعنی سارے انبیاء کا سسٹم ایک ہی رہا ہے۔ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان نازل کیا۔ یہ میزان کی آپ اہمیت دیکھیں، انصاف کی اہمیت دیکھیں۔ انصافی تو ہے اس میں کہ حقوق العباد کیا ہے اور حقوق اللہ کیا ہے، اور اس حق کا ادا کرنا یہ انصاف ہے، اور اس حق کا ادا نہ کرنا یہ ناانصافی ہے۔ اور یہی تو ہے قرآن کے اندر، حقوق کی ادائیگی، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو میزان کو قائم کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اس لیے نازل کیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ انصاف کے ساتھ قائم رہیں، کسی کے حق تلفی نہ ہو۔ اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، تاکہ جو اساماجک تتو ہیں ان کو اس لوہے کے ذریعے سے روکا جائے، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے، لوہے کی بیڑیوں میں رکھا جائے، اور یہی ہوتا ہے، ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ اب دوسرا مقصد اس لوہے کا کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ کیسے فائدے ہیں؟ خود انسان کے اندر کچھ % لوہا ہوتا ہے، آئرن ہوتا ہے۔ کھیتی ہماری بغیر لوہے کی نہیں ہو سکتی، ہلکے ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ جس گاڑیوں کے ساتھ جاتے ہیں جا نہیں سکتے بغیر لوہے کے۔ ہمارے کھانے جن چیزوں کے اوپر پکتے ہیں وہ بغیر لوہے کے نہیں ہو سکتا۔ تو لوہے کی ہم بہت ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس پہ غور کریے گا کہ لوہے کے بغیر زندگی کس قدر مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ نعمت اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا میں نہیں بن سکتی تھی، زمین میں اللہ نے اوپر سے بنا کر کے اس کو نازل کیا۔ اور بھی ایسے کئی میٹلز اور بھی ایسے کئی دھاتویں جو ہے اللہ رب العزت نے بنائی، لیکن اس کا استعمال ہم کہاں کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے، دنیا کو فائدہ، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو خوب کر رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ کیا فرماتا ہے؟ اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور تاکہ، اب نازل کیوں کیا؟ تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ ہم نے لوہا اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ رب العزت جان لے کہ جو بن دیکھے اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے کہ اصول، ضابطہ، قانون نازل کر دیا اللہ رب العزت نے، انصاف نازل کر دیا اور لوہا بھی نازل کر دیا۔ اب اس دونوں کا استعمال تم کیسے کرتے بھی ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو اس پہ عمل کرو، اور جو عمل نہیں کرتا ہے اس کو اس چیز کی طرف، اس سے مطلب معاشرے سے الگ کر دو۔
اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، اس کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا سمجھتے ہوئے چلے. ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی ماں باپ کی، آدم اور حوا علیہ السلام. ہم سب بھائی بھائی ہیں جتنے بھی انسان ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے سے محبت بھی رکھتے ہیں، کیونکہ جب بھائی ہیں تو محبت ہوگی. اور یہی تو محبت تھی کہ جو رات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگاتی تھی. رات بھر آپ کھڑے ہو کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے. یہ محبت ہی تو تھی. لیکن کب تک ہوگا ایسا؟ اگزامپل کے طور پہ ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں اور ماں چاروں سے ایک جیسی محبت کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن اس میں ایک شرابی ہے، ایک جوا کھیلتا ہے، ایک مرڈر کرتا ہے، اور ایک بہت ہی سلیم الفطرت ہے. تو ماں کیا آرڈر دے گی؟ وہ جو سلیم الفطرت بچہ ہے اس کو یہ کہے گی کہ دیکھ ان کے ساتھ مت رہا کر، ان کے ساتھ مت رہا کر، ان سے دوستی مت رکھ. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو کرائم کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حرام کو حلال سمجھتے ہیں، ان سے ہمیں دوستی نہیں رکھنا ہے. لیکن محبت ہے، جب بھی خیر اور نصیحت کی باتیں وہ ہم کو کرتے رہنا ہے. قرآن نے خود کہا کہ آپ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیں. بہرحال آگے چلیں. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. تو اس لوہے کے ذریعے سے ہم کیا مدد کرتے ہیں؟ لوہا کیا صرف جنگی سامان بنانے کے کام آتا ہے؟ نہیں، اور بھی دوسرے کام. انڈسٹریل ریولیوشن کس پر بیسڈ ہے؟ لوہے پر. انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی بیسڈ ہے لوہے پر. آج میری بات آپ گھر میں بیٹھ کر کے سن پا رہے ہیں تو اس لوہے کو ہم نے دین کے لیے استعمال کیا. ہر ٹیکنالوجی، سواری ہے، گاڑی ہے، اس کو ہم دین کے لیے استعمال کتنا کر رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ لوہا اللہ رب العزت نے دیا، اس کے لیے ہم دین کی مدد کے لیے اس کو کتنا استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں دونوں چیزیں جو اللہ رب العزت نے دونوں الگ الگ بیان فرمایا کہ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور اس میں تمہارے لیے فائدے بھی ہیں، اور تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اس کے اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. اور آگے اللہ فرمایا ان اللہ قوی عزیز، کہ بلا شبہ اللہ قوی اور عزیز ہے. یہ صفت یہاں پہ کتنی پیاری ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے ایک طرف ہم سے مدد کی بات کی کہ دنیا کے اندر سے برائی کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہماری مدد کرتا ہے ان 2 چیزوں کے ساتھ، روحانیت اور مادیت کے ساتھ، یعنی قرآن کے ساتھ اور لوہے کے ساتھ. اور یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہاری مدد کا محتاج ہے. اللہ کیا ہے؟ ان اللہ قوی عزیز، وہ قوی ہے، وہ قوت والا ہے اور عزیز ہے. تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اور تم تو ہمیشہ ہر دور میں محتاج رہو، ہر میدان کارزار میں محتاج رہے. اللہ رب العزت کی مدد کے بغیر کبھی سرخروئی، کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ہماری فوجیں کتنی بھی ہو جائے، ہماری طاقت، ہمارا سرمایہ کتنا بھی ہو جائے، جب تک اللہ رب العزت کی مدد نہیں ہوگی، جب تک کوئی بھی فلاح نہیں پا سکتا. اللہ اس آیت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 26. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں بھی نبوت اور کتاب رکھی. سبحان اللہ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت اولاد کو بھی قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی اولادوں میں بھی نبوت اور کتاب کو رکھا. نبوت دی یعنی اس کے ساتھ کتاب بھی پہنچایا. پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. تو یہ ہر دور میں یہی رہا ہے کہ کچھ ایمان لانے والے ہوتے ہیں اور اکثر فاسق یعنی گنہگار ہوتے ہیں. پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور یہ نبوت کا سلسلہ لگاتار چلا آ رہا ہے. یہ اس میسنجرز کا، اس دوتوں کا یا پروفٹس کا سلسلہ جو ہے وہ ایک کے بعد ایک نبی جاتا، پھر دوسرا نبی آ جاتے لوگوں کی رشد ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے. پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب کے پیچھے بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی، جو آج اس میں اس قدر تحریف کی گئی کہ نام تک کو بدل کر کے نیو ٹیسٹامنٹ کر دیا گیا. تو انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نازل کی، اور ہم نے ان کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی، یعنی انجیل کی جنہوں نے صحیح طور پہ پیروی کی تھی، اس دور کی بات چل رہی ہے، تو جنہوں نے اس کی صحیح طور پہ پیروی کی تھی ان کے اوپر شفقت اور مہربانی رکھی. تو ان کے دلوں کے اندر شفقت اور مہربانی رکھی ہے اللہ رب العزت. آج بھی جو نصرانی علماء وغیرہ ہوتے ہیں
ان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نرمی اور شفقت ہوتی ہے. یعنی مسلمان کے بعد اگر کسی کے دل کے اندر نرمی اور شفقت ہے تو وہ عیسائیت ہے مسلمان کے بعد. سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کے اندر بھی آپ کو اس طریقے کا بات ملے گی. سورہ مائدہ آیت نمبر 82 یقیناً تو ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو ہم لوگ ایمان لائے ہیں ان لوگوں کے لیے سب لوگوں سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والا، یعنی سخت دشمنی رکھنے والا یہودیوں کو پائے گا، اور ان لوگوں کو پائے گا جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. وہ بھلی ہمارے خاندان کے اور رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ ہمارے لیے بہت سخت ہے. یہ خبر کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے، کہ ہم سے سب سے زیادہ عداوت نفرت رکھنے والے یہودی ہیں اور اس کے بعد مشرک. اور یقیناً تو ان لوگوں میں سے، یعنی ساری انسانیت میں سے، ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، یعنی ہمارے لیے، ان میں سے دوستی میں سب سے قریب ان کو پائے گا جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نصارہ ہیں، یعنی عیسائی ہیں. یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ یہ بے شک وہ تکبر نہیں کرتے. 3 صفت یہاں بتائی کہ ان کے اندر دل کی نرمی اللہ رب العزت نے رکھی ہے، کیونکہ ان کے اندر راہب ہوا کرتے ہیں، علماء ہوا کرتے ہیں، اور ان کے اندر تکبر بھی نہیں ہوا کرتا. تو یہ لوگ بہت قیمتی لوگ ہیں، گویا کہ ان تک ہم پیغام کو پہنچا سکتے ہیں اور اچھی طریقے سے ہمیں پہنچانا چاہیے. اب پہنچانے کے لیے اصول میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کیا اصول بتایا گیا. اور رہبانیت تو انہوں نے از خود ہی اختیار کی تھی، ایجاد کی تھی رہبانیت، لیکن ان کے اندر ایک برائی آ گئی تھی کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. ہم نے تو ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا. مطلب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رہبانیت کو نازل نہیں کیا، فرض نہیں کیا. یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں تھی، یہ انجیل کا حصہ نہیں تھی، یہ توریت کا حصہ نہیں تھی. انہوں نے خود اختیار کر لیا. کیوں اختیار کیا؟ اپنے آپ کی بڑائی کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے. کیوں کیا؟ اللہ فرماتا ہے مگر یہ کہ رضائے الہی تلاش کریں. سبحان اللہ. کیوں اختیار کی تھی انہوں نے؟ اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایمان تھا ان کا اللہ رب العزت پر، اللہ نے خود فرمایا. ان کے دلوں کے اندر نرمی بھی تھی، اخلاص بھی تھا، اور رضائے الہی کے لیے انہوں نے رہبانیت اختیار کی تھی، جو اللہ رب العزت نے دین کا حصہ نہیں بنایا تھا، توریت کا حصہ نہیں بنایا تھا. اور یہ رضائے الہی کے لیے انہوں نے کیا تھا. یعنی ان کے اندر ایمان بھی تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، لیکن حکم الہی نہیں تھا، اللہ کا حکم نہیں تھا اور نبی کا طریقہ نہیں تھا. اس لیے یہ عمل بدعت بن گیا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ رہبانیت کیا ہوتی ہے. رہبانیت دین پر عمل کرنے کے لیے دنیاوی رشتوں کا چھوڑ دینا. دین پر عمل کرنے کے لیے دنیاوی رشتے کو چھوڑ دینا، تعلقات کو ختم کر دینا. جیسے آج بھی کچھ رہبانیت اختیار کرنے والی بہنیں جو ہیں، نن وغیرہ، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شادی نہیں کرتی. کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت کی قربت کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے. نیت بہت صحیح ہے، ایمان بھی ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونا ہے. لیکن اب شادی نہیں کریں تو رشتہ ایک ختم کر دیا نے شوہر کا، پھر بچوں سے رشتہ ختم، پھر اس کے بعد سسرال سے رشتہ ختم. اور جب یہ رشتے ہی ختم ہو گئے تو پھر دین بچا کیا؟ دین نام ہی اس کا ہے کہ ان رشتوں کو نبھایا جائے. ایک باپ اچھا باپ کیسے بنے، ایک بیٹا اچھا بیٹا، ایک ناگرک اچھا ناگرک کیسے بنے، ایک تاجر اچھا تاجر کیسے بنے، اس کا ہی نام دین ہے. اور اسی کو اگر ہم ختم کر دیں گے تو پھر دین پہ تو عمل کرنا بہت آسان ہو جائے گا. جنگلوں پہاڑوں پر نکل جائیں اور اللہ کی تسبیح کرتے رہیں، اللہ کا دین پہ عمل کرتے رہیں. مشکل یہ ہے کہ یہاں پہ رہ کر کے کہ ماں کا حق ادا کیا جائے، باپ کا حق ادا، بڑوسی کا، رشتہ داروں کا، بیوی کا، ہر چیز کا حق ادا کیا جائے. تو یہ رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، اور یہ کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی شریعت کے اندر یہ نہیں تھی. شریعت نام ہی اس کا تھا. آپ ایک حدیث دیکھ سکتے ہیں اس تعلق سے، جو بہت ہی جامع حدیث ہے بدعت کے تعلق سے. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی نے امہات المومنین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تفصیل بتائی گئی تو انہوں نے اس عبادت کو اپنے لیے کم سمجھا. یعنی ان کی نیت تھی کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، ہم بہت گنہگار ہیں اور ہم اللہ کو راضی کیسے کریں. تو چلو نبی مکرم کے کچھ خاص عمل ہم جانتے ہیں امہات المومنین سے، نبی کی بیویوں سے.
تو نبی کی بیویاں ہماری ماں اس کے پاس گئے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے عمل بتایا کہ بس سمپل عمل ہے، جو تم دیکھتے ہو وہی عمل ہے۔ اس حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ تو بہت کم ہو گئے، اور نبی کو کہ ضرورت بھی کیا ہے، وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، ان کے لیے تو جنت الفردوس اور ان کے لیے تو مقام محمود اور حوض کوثر سب کچھ بہت بڑا مقام ہے، ہم بہت گنہگار ہیں، ہمیں اتنا نہیں اس سے زیادہ عمل کرنا ہوگا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ نیت وہی ہے جیسے ان کی نیت ہے کہ اللہ کی قرب کو تلاش کرنے کی، رضائے الہی کو تلاش کرنے کے لیے، کہ اب میں روحانیت اختیار کر لیتا ہوں، سب بیوی بچے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے جنگلوں پہاڑوں پہ نکل کر کے خوب اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہ ہے روحانیت، دنیا سے اپنے ناطے کو کاٹ لینا۔ تو اس نے بھی یہ کہا کہ اب میں رات بھر جو ہے اللہ رب العزت کی، سب سے پہلا کیا کہا انہوں نے کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن بھر روزے رکھوں گا، یعنی روزانہ روزے رکھوں گا، زندگی بھر روزے رکھوں گا روزانہ، اور کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، یعنی اب میں نکاح نہیں کروں، کبھی نکاح نہیں کروں گا، تاکہ وقت بچ جائے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائے اور خوب عبادت کریں۔ ان لوگوں کی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا تم نے یہ کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں، تقوی رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی روزہ رکھتا ہوں اور کبھی روزے سے نہیں بھی رہتا۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں قیام سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آگے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لہٰذا جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں سے کیا مراد ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم میں سے نہیں مطلب وہ ایمان والوں میں سے نہیں۔ اللہ اکبر! جو نبی کی سنت سے اعراض کرے یہ ہے بدعت، اتنا سخت جرم۔ حشر کے میدان میں بھی نبی مکرم اس جرم کے مجرم کے تعلق سے کہیں گے سوقن سوقن لغیر آبادی، کہ مجھے ان سے دور کرو مجھ سے، اور اپنے چہرے مبارک کو ان سے پھیر لیں گے حوض کوثر کے پاس۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 5063۔ مسلم کی بھی ایک حدیث آپ دیکھیے گا، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے 1977 آ گیا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو خود اختیار کر لیا تھا، روحانیت۔ اچھا یہ روحانیت شروع کیسے ہوئی اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے، لیکن وہ ضعیف ہے، اس وجہ سے میں اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں۔ بہرحال روحانیت سٹارٹ ہوئی، شروع ہوئی، اور روحانیت جو ہے دنیا سے کٹ کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرنا یہ اسلام کے اندر منع ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جیسے اصحاب کہف کے ساتھ ہوا تھا، تو وہ جا کر کے اور اس گفا میں انہوں نے پناہ لی تھی اپنی جان بچانے کے لیے، یہ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن یہاں پہ ابھی ہمیں کوئی سختی نہیں ہے، ہم دین پہ عمل کر سکتے ہیں، اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اور کہیں نکل جانا، اور یہ روحانیت ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب پھر سے آپ دیکھیں، اور روحانیت تو انہوں نے از خود اختیار کر لی تھی، ایجاد کر لی تھی، ہم نے تو ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، مگر یہ رضائے الہی تلاش کرتے تھے، پھر انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا اس کے خیال رکھنے کا حق تھا۔ روحانیت تو اختیار کر لی لیکن اس پر بھی وہ قائم نہ رہ سکے، اور یہ سرزنش ہے ان کو کہ انہوں نے دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کیا۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے ان کو اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے فاسق تھے۔ تو جو ایمان لائے تھے، جو اللہ رب العزت کی شریعت پہ صحیح معنوں میں عمل کرتے تھے، اللہ رب العزت نے انہیں نجات دی، اور جو فاسق تھے یعنی نافرمان تھے، شریعت کے نافرمان، قانون کے اللہ رب العزت کے نافرمان تھے، اللہ رب العزت نے انہیں سخت سزا سے نواز دیا۔ آیت نمبر 28-29 آج کی کلاس کی دو آخر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا، دونوں بات بار بار آ رہی ہے اس میں، دو بات دیکھیں۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں کو ایمان لانے کی بات کہی گئی، اے ایمان والو، تو یہاں پر ایمان والے کہا گیا، یعنی نبی کے اوپر بھی ایمان ہو گیا، اللہ پہ بھی ہو گیا، کتابوں پر بھی ہو گیا۔ پھر یہاں دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی یہ بات ہو رہی ہے اہل کتاب سے کہ تم ایمان والے تو ہو،
تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو، توریت پہ ایمان رکھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہو، انجیل پر ایمان رکھتے ہو، اب تم رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ یہ وہی انبیاء کی کڑی ہے اور آخری نبی ہے۔ ان پر ایمان، ان کے دور پر ان پر ایمان نہ لانے والا کبھی بھی نجات نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد ہر کسی کو، یہاں تک کہ ایسا ہوا نہیں ہے، لیکن اگر انبیاء بھی ہوں تو انہیں بھی رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ جیسے عمر فاروق جب صحیفہ پڑھ رہے تھے تو نبی کو کریم ناراض ہوئے اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد گیا، اب اس صاحب کتاب بھی اگر آ جائیں اور وہ میری اتباع نہ کریں تو انہیں گمراہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہر کسی کو نبی مکرم پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ عیسائیوں کو دعوت دی گئی، نصرانیوں کو دعوت دی گئی۔ وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصہ اجر دیں گے۔ اللہ رب العزت تم کو اپنی رحمت سے اگر 2 حصہ اجر دے گا۔ کیوں 2 حصہ؟ ایک تو تم نے عیسائیت پر ایمان لائے، اس کا بھی اجر ملے گا، اور اب اصل ایمان تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی لا لیو، اس کا بھی تم کو 2 گنا اجر ملے گا، اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے۔ یعنی وہ علم اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، وہ ایمان عطا فرمائے گا جس کی روشنی میں تم زندگی گزارو گے۔ اس تعلق سے ایک بہت پیاری حدیث جس کا میں آپ کے سامنے صرف مفہوم پیش کر رہا ہوں، جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال، ان کا اگزامپل اس شخص کے طرح دیا جس نے چند لوگوں کو پورے دن کے لیے اپنے ایک کام پر لگایا۔ مطلب ایک شخص تھا، اس نے کچھ لوگوں کو پورے دن کی روزنداری پہ اپنے کام میں لگایا۔ اب لوگ آئے، کام کرنا شروع کیے اور ظہر تک کام کیا اور کام کو پھر بند کر دیا اور کہا کہ اب ہمیں روزنداری بھی نہیں چاہیے اور اب ہم کو کام بھی نہیں کرنا ہے۔ اس نے ان کو بہت سمجھایا کہ نہیں تم آگے تک کام کر لو، اپنی روزنداری لے لو۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے۔ پھر اس آدمی نے دوسرے آدمیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تم بچا ہوا کام کر لو اور ان کی بھی روزنداری تم کو مل جائے گی، تمہاری ملے، مطلب پورے دن کی روزنداری تم کو دے دی جائے گی۔ ان لوگوں نے کام کرنا شروع کیا اور عصر تک کام کیا، پھر انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے سمجھایا کہ دیکھو تم کام کر لو، تم کو پوری روزنداری دے دی جائے گی۔ انہوں نے ماننا سے انکار کر دیا کہ نہیں اب ہم کو روزنداری بھی نہیں چاہیے اور ہم کو کام بھی نہیں چاہیے، اب نہیں کرنا ہم کو۔ عصر سے انہوں نے کام کو چھوڑ دیا۔ پھر اس نے اعلان کیا، پھر کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا، کچھ لوگوں سے کہا کہ تم اب عصر سے مغرب تک کام کر لو، پورے دن کی روزنداری دے دی جائے گی۔ اب کچھ لوگوں نے کام کیا۔ یہ ان کی مثال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ایمان لایا، اب عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے انکار کر دیا کہ اب ہم کو نہیں کرنا کام، اب ہم کو ان کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنا، ہم کو تو موسیٰ علیہ السلام پہ اٹکے رہنا۔ تو ان کا اجر وہاں سے کٹ گیا۔ پھر اعلان کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اب کچھ لوگ اسلام پہ آئے، عیسائیت کو اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پہ انہوں نے عمل کیا۔ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، عصر کا وقت ہو گیا، تو عیسائیوں نے بھی چھوڑ دیا کہ اب ہم کو نہیں کرنا ہے، اب اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرنا ہے۔ پھر کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور اب وہ مسلم ہیں کہ انہوں کو کہا گیا کہ اب اس کے اوپر اطاعت کر لو تم مل۔ یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے آگے بھی کام کر لیا، آگے بھی عمل کر لیا، تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، پچھلے انبیاء کی اطاعت کا بھی اور اس نبی کی اطاعت کا بھی، پھر ان کے بعد والے نبی کا بھی اطاعت کا بھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2271 2271 2271 آیت کو پھر سے دیکھیں۔ اے ایمان والو، یعنی خطاب کس سے ہے؟ نصرانی سے خطاب ہے، یہودہ سے خطاب ہے۔ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اطاعت کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے۔ آدمی اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ معاشرے کا ڈر، اپنے رزق کا ڈر، اپنی عزت کا ڈر، دنیا کی چلے جانے کا ڈر۔ تو تم ڈرو کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر عمل کرنا، اطاعت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی عزت ذلت، کوئی رزق، کوئی بیمار سے اچھا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تمہیں اپنی رحمت سے، یعنی اللہ اپنی رحمت سے 2 حصہ اجر دے گا، یعنی پچھلی شریعت پہ عمل کا بھی اور اس شریعت پہ عمل کا بھی، اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گی۔ ایسا ایمان کا نور، ایسا علم عطا کرے گا کہ اس علم کی بنیاد پر دنیا میں بھی رہیں گے، قبر میں بھی وہ نور، اور حشر میں بھی اور پلسرات پر بھی۔ اور وہ تمہیں بخش دے گا، مطلب تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بخش دیے جائیں گے۔ جو بھی اسلام کے اندر آتا ہے اس کے گناہوں کے بخشنے کی اللہ رب العزت نے وعدہ کیا۔
اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ تاکہ اے اہل کتاب یہ جان لو، اب یہاں پہ ایک دعوت دی گئی بہت پیارے انداز سے، اور اب انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہاری جو جلن و کڑھن فکر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہیں؟ تاکہ اے اہل کتاب یہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے۔ مطلب اللہ اگر فضل کر رہا ہے تو اللہ کے فضل میں سے کسی شے پہ تم قدرت نہیں رکھتے۔ اللہ اگر کسی کو فضل دینا چاہ رہا ہے اپنا تو تم اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہی ان کے اندر ٹینشن تھی کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہی چلی آ رہی تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ تو اللہ اگر فضل دے تو تم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے اس کی شے میں سے۔ اور بلا شبہ تمام فضل اللہ ہی کے ساتھ ہیں، وہ جسے چاہے اس فضل کو عطا کر دے، تو جسے چاہے وہ کتاب عطا کر دے، نبوت عطا کر دے اللہ کی طرف سے۔ اور ہمارے لیے بھی اللہ رب العزت ہم میں سے جس کو چاہے کتاب کو عطا کر دے، یعنی کتاب کا فہم ہمیں عطا کرے، اس پر ہمیں ایمان عطا کرے اور عمل عطا کرے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان خوش نصیبوں میں ہمیں شامل فرما دے کہ تو ہمیں کتاب دے یعنی کتاب کا علم دے، اس کے فہم دے، اس کے اوپر نصیحت ہمیں کرنے والا بنا دے اور اس پہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک پروردگار تو اور اللہ عظیم فضل والا ہے، عظیم فضل والا ہے۔ یہاں پر سورہ حدید جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ سورہ حدید کا پورا خلاصہ ہم دیکھتے ہیں تینوں رکوع کا۔ مقصد زندگی ہمیں کیا کیا بتایا گیا؟ نمبر 1 آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا آیت نمبر 11 میں تھا۔ آیت نمبر 20 کے اندر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب رکھنا، اللہ رب العزت کی خوشنودی کس چیز میں حاصل ہوگی اس کی طلب رکھنا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے اس صورت کے اندر کیا کیا اللہ رب العزت کی عطا بیان کی گئی۔ نمبر 1 اللہ کی عطا، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے آیت نمبر 17 کے اندر۔ دوسرا اللہ تعالیٰ صاف صاف نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ انسان عقل سے کام لے آیت نمبر 17۔ تیسرا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ خود پسندی، فخر جتلانے والے، بخل کرنے والے یعنی کنجوسی کرنے والے اور منہ موڑنے والے کو پسند نہیں کرتا آیت نمبر 24 اور 23 اور 24۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اس کو ہماری کوئی آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں آیت نمبر 25۔ ساتواں اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوہے کے لیے اور لوہے میں فائدے ہیں آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد کون کرتا ہے، یہ ہمارا اگزام چل رہا ہے۔ تو دونوں چیز اللہ رب العزت نے قرآن بھی اور لوہا بھی اس کے لیے ہمیں نازل کیا، روحانیت بھی اور مادیت بھی، کہ اب کون اللہ رب العزت کے اس دین کو قائم کرنے میں، عمل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نو اللہ تعالیٰ بڑے قوت والا اور زبردست ہے آیت نمبر 25۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسولوں کو بھیجا آیت نمبر 27۔ یہ بھی اللہ کا انسانیت کے اوپر بہت بڑا فضل ہے کہ انسانیت کو کبھی اللہ نے خالی نہیں چھوڑا بغیر اپنے پروفٹ کے، اپنے نبی اور رسول کی۔ اللہ آیت نمبر 27 کے اندر تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو بھی بھیجا آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اجر عطا فرماتا ہے آیت نمبر 27۔ ایمان والوں کو اجر عطا فرماتا ہے نا، بات پہ غور کریں گے آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر اپنی رحمت اور مغفرت سے ڈھانپ لیتا ہے، مطلب جو ایمان لے کر کے آتا ہے اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت اور برکتوں سے ڈھانپ لیتا ہے آیت نمبر 28 میں ہمیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے آیت نمبر 28۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے آیت نمبر 29۔ اللہ تعالیٰ بڑی فضل والا ہے آیت نمبر 29۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں، اس تعلق سے ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کی ترغیب دلائی کہ اللہ اس کو اس طریقے سے بڑا کر کے دے گا، آیت نمبر 11 کی تفصیل میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے دل کو جھکا دینا سکھایا
اللہ کے کلام کے لیے دل کو جھکا دینا سکھایا، آیت نمبر 16 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنے سے بچنا سکھایا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی سے بچنا سکھایا، آیت نمبر 16 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی مغفرت کے طرف دوڑنا سکھایا، اللہ کے مغفرت کی طرف دوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی طرف دوڑنا سکھایا، آیت نمبر 20 اور 21۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل شکست ہونے سے بچنا سکھایا، آیت نمبر 23 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کی حقیقت سمجھائی، کنجوسی کے، آیت نمبر 24 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الہی کے طلب میں زندگی گزارنا سکھایا، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا سکھایا، تقوی اختیار کرنا سکھایا، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی سکھائی، رحم دلی، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے، اس صورت کے اندر کامیاب لوگ کون تھے جن کے تعلق سے ہم نے پڑھا؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والا، آیت نمبر 11۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے والا یعنی اللہ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ میرے راستے میں خرچ کر، یہ گویا کہ تیرے لیے مجھے دیا ہوا قرض ہوگا جس کو میں بہت زیادہ بڑا چڑھا کر کے عطا کرنے والا ہوں۔ میزان، ایمان لانا، کامیاب لوگوں کے رویے، ایمان لانا، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔ حق کی گواہی دینا، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے دل کو جھکا دینا، یہ کامیاب لوگوں کے رویے، کہ اللہ رب العزت کا کلام، اس کا حکم، اس کی شریعت جب آئے تو اپنے دل کو یعنی اپنے آپ کو جھکا دیں، آیت نمبر 16 کی روشنی میں۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ تصدیق کرنا، حق بات کو قبول کر لینا، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔ حق کے ساتھ لینا، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ کامیاب لوگوں کے رویے میں اور ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا طلب کرنا، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا، مغفرت کی طرف دوڑنا، آیت نمبر 20 کی روشنی میں، یعنی نیک کام میں جلدی کرنا۔ جنت کی طرف دوڑنا، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، آیت نمبر 21 کی روشنی میں۔ دل شکست نہ ہونا، آیت نمبر 23 کی روشنی میں۔ اور بھی ہے ہدایت اختیار کرنا، آیت نمبر 26 کی روشنی میں۔ رحم دلی، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو طلب کرنا، آیت نمبر 27 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، آیت نمبر 28 کی روشنی میں۔ ناکام لوگوں کے رویے، ناکام لوگوں کے رویے میں پہلا ایک منافقت اختیار کرنا، مطلب کہنا کچھ اور ہونا کچھ، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ اپنے آپ کو فتنے میں ڈالنا، دنیا کی لالچ، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فتنے میں ڈال دینا، آیت نمبر 14 کی روشنی۔ شک میں پڑنا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں، مطلب حق کے اوپر شک کرنا، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یا اور بھی دین کے اوپر شک کرنا۔ جھوٹی توقع میں مبتلا ہونا، جھوٹی امیدوں پہ توقع پہ مبتلا ہونا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ کفر کرنا، انکار کرنا، آیت نمبر 15 کی روشنی میں۔ دل کا سخت ہو جانا، آیت نمبر 16 کی روشنی میں۔ ایک دوسرے پر فخر جتانا، ایک دوسرے پر فخر جتانا، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ دل تنگ کرنا، آیت نمبر 20 کی روشنی میں۔ تیسرا، خود پسندی کا شکار ہونا، اپنے آپ کی جو چیز سوچی ہوئی ہے اس کو خوب فخر کرنا، آیت نمبر 23۔ بخل کرنا، کنجوسی کرنا، یہ ناکام لوگوں کے رویہ، آیت نمبر 24۔ بخل کا حکم دینا، آیت نمبر 24 کی روشنی۔ آؤ کچھ کر لیں، بس 2 پوائنٹ بچے ہیں۔ کیا کرنے کا ہمیں اس صورت نے سبق دی؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان کا ثبوت دینا ہے اور قیامت کے دن اپنا نور حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قرض حسنہ دینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے بھاگنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے تقوی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے تقوی کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے نور اور تقوی کے لیے مسلسل دعائیں کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ منزل کہاں ہے ہماری اس کلاس میں، یعنی سورہ حدید کے اندر؟ کیا ہمارے ذہن میں یہ باتیں آئیں؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا ارادہ کیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے دل کو جھکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دل کی سختی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے حق کی گواہی دینے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے خوشی کے لیے زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ کیا میں نے رب
کہ مغفرت کی طرف دوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے جنت کی طرف دوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے دل کی شکستی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے فقر سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے بخل سے بچنے کا، کنجوسی سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے حق سے منہ موڑنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں زندگی گزارنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے رحم دلی سیکھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق اور رفیق عطا فرما، اور اس پہ عمل کرنے کی، اس سے نصیحت حاصل کرنے اور ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ جب تک یہ خالق مالک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔